اس سے آگے چلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں، اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں، لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ جو قانون ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تو گڈی پینچر ہو جائے۔ جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ جب تک وہ ٹھیک تھے، ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے، لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے، تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی۔ وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، تو میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائیں گی۔ تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں۔ جو قانون ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تو گڈی پینچر ہو جائے۔ ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں حضرت عثمان کے قاتلین کے حوالے سے، کہ یہ جو مشہور کیا گیا نا وہ کو منافقین تھے، منافقین نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ جب باغیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تو حضرت عثمان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمارے امام تو آپ ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے کس طرح نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے؟ منافق کا تو مطلب کافر ہوتا ہے۔ تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، ان میں کئی صحابہ بدر بھی تھے، اصحاب شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے، تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں۔ جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ جب تک وہ ٹھیک تھے، ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے، لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے، تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی۔ تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، تو میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائیں گی۔ بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ جو قانون ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تو گڈی پینچر ہو جائے۔